عرض کرتا ہوں علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، دل بطول کا دونوں کو چین کہتے ہیں، علی کے گھر کی انہیں زیب و زین کہتے ہیں، دل بطول کا دونوں کو چین کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جلال مرتضوی کا ہے آئینہ عباس اور جمال مصطفی کو حسین کہتے ہیں۔ چار مصرے نہیں، سلام ہی کے شعر سن لیجئے، 5-7 شعر، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ ملاحظہ فرمائیں 5-7 شعر، تاخیر بھی ہو رہی ہے، بہرحال میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، معاف کیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اشک آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح، اشک آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح۔ تشریف لائیں حضور، ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ اشک آنکھوں میں ضیاء بار ہیں گوہر کی طرح، دل کو دیتے ہیں سکون بادۂ کوثر کی طرح۔ کچھ مطلب پیش کر رہا ہوں جو شاید کسی قابل ہو کہ دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح، دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح، حضور حر کا دل کھینچ لیا مہر منور کی طرح۔ حسن سماعت ہے آپ حضرات کے، حسن سماعت ہے۔ چار شعر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، مرثیہ گو حضرات، مرثیہ خواں حضرات تشریف فرمائے۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں یہ 4 شعر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم، شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم، نفس پرکھے گئے جس میں زر و گوہر کی طرح، شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم، نفس پرکھے گئے جس میں زر و گوہر کی طرح، حضور شمع گل کر دی جو سرور نے اٹھا کر بیعت، پہلے عباس کھڑے ہو گئے حیدر کی طرح۔ آپ حضرات میرا دل بڑھا رہے ہیں سن کے، ملاحظہ فرمائیں کہ سن کے اصحاب نے تقریر وفائے عباس۔ حیدر نواب صاحب تشریف لائیں ادھر۔ اب ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے بھائی، میں تو آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ارے آئیے ادھر تشریف لائیے۔
ملاحظہ فرمائیں کہ شمع گل کر دی جو سرور نے اٹھا کر بیعت، پہلے عباس کھڑے ہو گئے حیدر کی طرح، اور سن کے اصحاب نے تقریر وفائے عباس، دل سے لبیک کہا مالک اشتر کی طرح۔ باقی دو شعر کہ اپنا دل رکھ دیا عباس نے ہر سینے میں، اپنا دل رکھ دیا عباس نے ہر سینے میں، ہو گئے شاہ کے ناصر بھی غضنفر کی طرح۔ ہے میرے پاس، ہے میرے پاس غم شہ کا خزانہ مضطر، میں تہی دست نہ جاؤں گا سکندر کی طرح۔ فاتحہ۔ جو مرثیہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے کربلا۔ ملاحظہ فرمائے چند بند چہرے کے، ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ اس کا عنوان ہے کربلا، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اے کربلا، جلالت حق کا نشان ہے تو، اے کربلا جلالت حق کا نشان ہے تو، ہر صاحب نظر کے لیے آسماں ہے تو، وجہ بساط مہر و مہو کہکشاں ہے تو، اور اپنے گلوں سے نازش باغ جناں ہے تو۔ بیت حضور ملاحظہ فرمائیں گے، بیت کہ جلوے ہیں تیرے آج بھی، جلوے ہیں تیرے آج بھی قلب فرات میں، اور پھیلا ہوا ہے نور تیرا کائنات میں۔ صبح ازل سے جلوہ گہے جاوداں ہے تو، یعنی کہ سوز و ساز غم انس و جاں ہے تو، ہر دل میں موجزن سر اشک رواں ہے تو۔ حضور سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ پے کرے فطرت کی جاں ہے تو۔ سچ تو یہ ہے کہ پے کرے فطرت کی جاں ہے تو۔ ملاحظہ فرمائے حضور بیت کہ دل کش ہے آئینہ تیرے نقش و نگار سے، ارے خلقت ہوئی بہشت کی تیرے غبار سے۔ دیکھیے اہل علم اہل نظر تشریف فرمائے، یہ بند پیش کر رہا ہوں خاص طور سے بیت کے لیے توجہ چاہوں گا کہ تعبیر بحر خواب براہیم تو بنی، خلد شرف کا کوثر و تسنیم تو بنی، تفسیر متن مصحف تکریم تو بنی، عظمت کی میں کا ساغر تقسیم تو بنی۔ ملاحظہ فرمایا کہ ویرانہ حیات کو آباد کر دیا۔ چھٹا مصرع سنیے گا حضور، ویرانہ حیات کو آباد کر دیا، ارے قیدی ضمیر دہر کو آزاد کر دیا۔ ملاحظہ فرمائے یہ بھی بند توجہ چاہوں گا ایک ایک مصرے کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں
کہ آزادی خیال کے تجھ پر ملے سبق، آزادی خیال کے تجھ پر ملے سبق، تیرے افق کی دین ہے ایثار کی شفق، جھکتے ہیں تیری خاک پہ افلاک کے طبق، جھکتے ہیں تیری خاک پہ افلاک کے طبق، سن کر تیرے فسانے کو ہوتا ہے قلب شق۔ ملاحظہ فرمائیں گے حضور بیت کہ تیری عطا ہے رفعت عنوان زندگی، تیری عطا ہے رفعت عنوان زندگی، ارے پلتے ہیں تیری گود میں طوفان زندگی۔ کیا تعریف ہے، واہ پلتے ہیں تیری گود میں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد اجازت ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی بند خاص طور سے اس کی بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ تیرا ہر ایک ذرہ ہے شمع حریم ناز، تو ہی ہے غازہ بخش رخ شاہد نیاز، بے شبہ تو ہے بوسگہ کعبہ حجاز، اور ہے محو خواب تجھ پر وہ مرد عمل نواز، ہے محو خواب تجھ پر وہ مرد عمل نواز، جس کی صدا تھی ہر بد و بہتر کے سامنے، ارے کٹ جائے سر مگر نہ جھکے سر کے سامنے۔ سلطان کائنات سے ہے سلسلہ تیرا، مہر مبین کو دیتا ہے ذوق آئینہ تیرا، کرتے ہیں ذکر شام و سحر انبیاء تیرا، کعبے کے دل سے پوچھے کوئی مرتبہ تیرا، کعبے کے دل سے پوچھے کوئی مرتبہ تیرا۔ حضور بیت سنیے گا کہ کل کائنات خم ہوئی تسلیم کے لیے، اور عرش عظیم جھک گیا تعظیم کے لیے۔ حسن سماعت، حسن سماعت مظاہر فرمائے 6 مصرے یہ بھی کہ طالع ہوا ہے تیرے افق سے وہ آفتاب، طالع ہوا ہے تیرے افق سے وہ آفتاب، روشن ہے جس کے نور سے پیشانی کتاب۔ فرمائے 4 مصرے کی یہ وہ ہے جس نے کر دیا انجام بے نقاب، دیکھے بغور آ کے اسے چشم انقلاب، دیکھے بغور آ کے اسے چشم انقلاب۔ بیت پیش کرتا ہوں کہ روشن ہے ذات پاک شہ تشنہ کام کی، روشن ہے ذات پاک شہ تشنہ کام کی، ارے بھٹی کے نیچے قبر ہے نمرود شام کی۔ کہ انسانیت کے حسن کا ہے نام کربلا۔ ارے انجینئر صاحب ادھر آئیے۔ اچھا ٹھیک ہے تشریف رکھیے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ انسانیت کے حسن کا ہے نام کربلا، ایثار و صبر و ضبط کا پیغام، کربلا میں خانہ شریعت اسلام،
کربلا حقانیت کا باد گلفام کربلا، حقانیت کا باد گلفام کربلا، جس کا سرور و کیف و اثر لا زوال ہے، ارے ساقی یہاں کا ساقی کوثر کا لال ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ دوش رسول پاک، ساقی یہاں کا ساقی کوثر کا لال، اسی سے مربوط ہے یہ بند کہ دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دریائے فیض و بحر مناقب۔ مصرع پیش کر رہا ہوں کہ تقدیر کائنات کے کاتب، دوش رسول پاک کے راکب حسین ہیں، دریائے فیض و بحر مناقب، حسین ہیں تقدیر کائنات کے کاتب، مثل علی زمانے پر غالب حسین ہیں، ان کے ثبات و عزم پر حد ابتلا کی ہے، ارے ان کی رضا کا نام ہی مرضی خدا کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ اسلام کو انہی کی بدولت ملا کمال، ہیں عارض نگار شرف کے یہی جمال، دونوں جہاں میں ان کی نہیں ہے کوئی مثال، آتے ہیں در پہ ان کے ملائک پہ سوال، آتے ہیں در پہ ان کے ملائک پہ سوال، ان کی نظر میں راز حیات و ممات ہے، اور قبضے میں ان کے مملکت کائنات۔ کرب و بلا جہاد منظم کا نام ہے، سر چشمہ حیات ہے، فیض اس کا عام ہے، اس کی ہر ایک موج میں لطف دوام ہے، تطہیر و ضبط نفس کا پرکیف جام ہے، خم اس پا جبرائیل امی کی جبین ہے، اور یہ کربلا صفات بشر کی امین ہے، یہ کربلا صفات بشر کی۔ بھائی سلسلے کا آخری بند ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والی ملاحظہ فرمائے آخری بند اس سلسلے کا، زمین کربلا کے سلسلے سے جو پڑھ رہا تھا میں، اس کا آخری بند عرض کرتا ہوں کہ چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، عرش اولا سے بڑھ گیا اس خاک کا حشم، چومے ابو تراب کے بیٹے کے جب قدم، عرش اولا سے بڑھ گیا اس خاک کا حشم۔ ملاحظہ فرمائے حضور چار میں سے کہ لہرایا جو فضاؤں میں عباس کا علم، لہرایا جو فضاؤں میں عباس کا علم، خم ہو گیا برائے سلامی سر حرم۔ بات سنیے گا کہ پرچم کو شان دین نبی چومنے لگی، اور انگڑائی لے کے روح علی جھومنے لگی۔ ملاحظہ فرمائیں، انگڑائی لے کے روح علی جھومنے لگی، ہوتی نہ ان کی ذات تو کھلتا نہ حق کا راز،
ہوتی نہ ان کی ذات تو کھلتا نہ حق کا راز، ہے ان کی ذات مذہب و ملت کی کارساز، قائم ہے ان کے سجدے سے شیراز نماز، قائم ہے ان کے سجدے سے شیراز نماز، ہے بندگی سے ان کی عیاں شان بے نیاز، ہے بندگی سے ان کی عیاں شان بے نیاز، روشن انہی کے سجدوں سے خالق کی راہ ہے، باقی صدائے اشہد ان لا الہ ہے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود بھیج دیں بھائی۔ دیکھیے یہ 3-4 بند میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور ان بندوں میں دور یزیدی کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا، عرض کرتا ہوں ملاحظہ۔ خطرے کی زد پہ جب کہ وجود کتاب تھا، خطرے کی زد پہ جب کہ وجود کتاب تھا، چھایا ہوا سروں پہ ستم کا سحاب تھا، آنکھوں میں میر شام کی بیعت کا خواب تھا، ہونے کو بند قصر شریعت کا باب تھا، باطل کے ہاتھوں دین کی حالت خراب تھی، انسانیت اسیر تماشائے خواب تھی۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہر لمحہ بڑھتی جاتی تھی تاریکی ضمیر، فرعون کی شبیہ تھا ایک جوان و پیر، فرعون کی شبیہ تھا ہر ایک جوان و پیر، بنت النب کے دام میں تھی سلطنت اسیر، بنت النب کے دام میں تھی سلطنت اسیر، اور ڈوبا ہوا تھا نشے میں خود ساختہ امیر، قول نبی کا پاس نہ قرآن سے عشق تھا، ابلیس وقت حاکم شہر دمشق تھا، ابلیس وقت حاکم شہر دمشق تھا۔ ملاحظہ فرمائے یہ بند خاص طور سے چوتھا مصرع اور بیت کہ چھایا ہوا تھا مہر صداقت پہ ابر شام، ابلیسیت کے دہر میں بچھا ہوا تھا دام، ابلیسیت کا دہر میں بچھا ہوا تھا دام، حضور بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام، اسلام کے گلے پر سقیفہ کی تھی حسام، چھایا ہوا تھا مہر صداقت پہ ابر شام، ابلیسیت کے دہر میں بچھا ہوا تھا دام، بھولے ہوئے تھی ساری خدائی، خدا کا نام، اسلام کے گلے پر سقیفہ کی تھی حسام، تھا غاصبوں کا جوش حدوں سے بڑھا ہوا، اور سر پر یزیدیت کا تھا جادو چڑھا ہوا۔ یہ انقلاب وقت، یہ انقلاب وقت شہیدی پہ تھا گراں، غافل نہ تھا چمن سے جو تھا اس کا باغباں، کچھ مصلحت تھی اس میں جو خاموش تھی زباں، تھا گوشہ گیر جبکہ محمد کی روح ہو جاں، بلوا کے گھر سے طالب بیعت نے چھیڑ کی، اور بے کس سے اقتدار حکومت نے چھیڑ کی، دامن میں جس کے دین رسالت کی تھی اماں، نازاں تھے جس کی ذات پر پیغمبر زماں، رخصت ہوا مدینے سے وہ مصطفیٰ کی جاں، رخصت ہوا مدینے سے وہ مصطفیٰ کی جاں، تھا عارف مزاج مشیت جو بے گماں، تھا عارف مزاج مشیت جو بے گماں، پردہ کشائے راز نہاں بن کے آ گیا، میدان میں جو کوہ گراں بن کے آ گیا۔ ملاحظہ فرمائیں یہ 6 مصرے کہ جو
مصطفیٰ کا عزم جماں بن کے آ گیا، جو مرتضیٰ کی تاب و تماں بن کے آ گیا، جو فاطمہ کی روح رواں جو فاطمہ کی روح رواں بن کے آ گیا، ارے صبر کے حلم کا جو نشاں بن کے آ گیا، جس نے کمال پنج تنی کو دکھا دیا اور قصر ستم کو صبر کی قوت سے ڈھا دیا۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد، پانی ہے تھوڑا، اس سے بہتر سلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ ملا فرمائے بند کہ دل بند مصطفیٰ نے بالآخر یہ طے کیا، بہتر ہے خیر و بہتر ہے خیر و شر کا جو ہو جائے فیصلہ، بہتر ہے خیر و شر کا جو ہو جائے فیصلہ، آ جائے کھل کے سامنے ایمان کی حیا، آ جائے کھل کے سامنے ایمان کی حیا، مٹ جائے نقش دہر سے کفر و نفاق کا، مٹ جائے نقش دہر سے کفر و نفاق کا، یہ مرحلہ بغیر شہادت محال ہے، تیار جس کے واسطے احمد کا لال ہے۔ اب یہ چار بند پھر ایک دوسرے سے مربوط، ہم ایک مرتبہ درود بھیج دیں بآواز بلند۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سوچ کر مدینے سے نکلے شہ خدا، توجہ چاہتا ہوں حضور، یہ سوچ کر ملاحظہ فرمائیں حضور، مدینے سے نکلے شہ خدا، حضرت کے ساتھ ساتھ تھے عباس با وفا، حضرت کے ساتھ ساتھ تھے عباس با وفا، جرأت پہ جن کی ہمت کونین ہو فدا، تھی جن کی ذات مظہر اوصاف مرتضیٰ، تھی جن کی ذات مظہر اوصاف مرتضیٰ، فضل و شرف کا جن کے زمانہ گواہ تھا، فضل و شرف کا جن کے زمانہ گواہ تھا، کردار ہاشمی کے فلک کا جو ماہ تھا۔ سرکار وفا کے سلسلے میں 6 میں سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ وہ ان کا جس پہ محض و فشاں نثار، چہرہ وہ ان کا جس پہ محض و فشاں نثار، حضور بازو وہ جس سے زور ید اللہ آشکار، ارے حضور تیسرا مصرع سنیے گا، بازو وہ جس سے زور ید اللہ آشکار، چشمے حیا میں دیدہ جعفر کا اعتبار، چشمے حیا میں دیدہ جعفر کا اعتبار، ملک وفا کا تھا جو ازل ہی سے تاجدار۔ بھائی سنیے گا حضور جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہیں کہ ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، ارے بس انتہا یہ ہے کہ امامت کو ناز ہے۔ اب شہزادے پیغمبر حضرت علی اکبر کے سلسلے میں 6 مصرع سماعت فرما لیں۔ میں نے کہا تھا کہ
ملاحظہ فرمایا کہ ان پر نہ صرف صبر و شجاعت کو ناز ہے، بس انتہا یہ ہے کہ امامت کو ناز ہے ان کے عقب میں اکبر خوش خلق خو، ایک مصرے کے لیے توجہ چاہوں گا، ان کے عقب میں اکبر خوش خلق خو، زی جاہو زی کمالو گلندامو ماہرو، ان کے عقب میں اکبر خوش خلق و نیخو، زی جاہو زی کمالو گلندامو ماہرو، شہرا تھا جن کے حسن کا دنیا میں 4 سو، اور جن کی رگوں میں قلب محمد کا تھا لہو، جو باعث سکون شہ مشرقین تھے، قلب جناب ثانی زہرا کے چین تھے۔ بھائی سلسلے کا آخری بند بابا کے بلند ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ ملاحظہ فرمائے ڈاکٹر صاحب، ملاحظہ فرمائے کہ ان گل رخوں کے گرد تھے اصحاب خوش یقین، اصحاب خوش یقین، ان گل رخوں کے گرد تھے اصحاب خوش یقین، جن کی مثال دہر میں ملتی نہیں کہیں، جن کی مثال دہر میں ملتی نہیں کہیں۔ ملاحظہ فرمائے حضور تیسرا مصرع کہ معیار حق شناسی کے پرکھے ہوئے نگی، معیار حق شناسی کے پرکھے ہوئے نگی، شمع بجھا کے ہو گئے خاموش شاہدی، بس سنیے گا، شمع بجھا کے ہو گئے خاموش شاہدی، بیعت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا، بیعت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا، ارے ہر سرفروش کو دل عباس دے دیا۔ بیعت اٹھا کے فرض کا احساس دے دیا، ہر سرفروش کو دل عباس دے دیا۔ تو ہے یوں تو کربلا کا ہر ایک واقعہ عظیم، اور یاد جس کی قلب 2 عالم میں ہے مقیم، پھیلی ہے جس سے گلشن آفاق میں شمیم، باقی ہے جس سے مذہب پیغمبر کریم، وہ قتل ہے شبیہ ہے رسول انام کا، رخ جس کے غم سے زرد ہے ماہ تمام کا۔ تو جب بحر اذن خیمے میں آیا جمع پہ سر، لرزاں ہوئی زمین تو جھکی چرخ کی کمر، ظاہر ہر ایک رخ پہ ہوا حزن کا اثر، اور زینب نے یاس سے رخ اکبر پہ کی نظر، زینب نے یاس سے رخ اکبر پہ کی نظر، نظروں میں گھومنے لگا چہرہ رسول کا، دل فرط غم سے شق ہوا بنت بطول کا۔ تو دی جب پھپھی نے رن کی رضا بادل حزیں، خیمے سے نکلا شوق شہادت میں محجبیں، جس وقت پہنچا قبلہ کونین کے قریب، حضرت نے کی وہ آہ کہ ہلنے لگی زمین، حضرت نے کی وہ آہ کہ ہلنے لگی زمین، حق کو گواہ کر کے قیامت کے واسطے بھیجا جماعت سر کو شہادت کے واسطے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر میدان کارزار میں تشریف لا چکے ہیں۔ فوج یزیدی پر جو آپ کی ہیبت طاری ہے، ان 6 مصروں میں ملاحظہ کیجئے گا۔ شہزادے کی جو ہیبت طاری ہے فوج یزیدی پر، ان 6 مصروں میں ملاحظہ کیجئے گا۔ حضور ملاحظہ فرمائیں گے کہ اکبر کو رن میں دیکھ کے لشکر کے دل ہلے، اکبر کو
رن میں دیکھ کے لشکر کے دل ہلے، ارے بھاگے صفوں کو چھوڑ کے میدان سے تھر دلے، بھاگے صفوں کو چھوڑ کے میدان سے تھر دلے۔ حضور جو پہلی صف میں تھے صف آخر سے جا ملے، جو پہلی صف میں تھے صف آخر سے جا ملے، اکبر سے جنگ کرنے کے ملنے لگے سلے، مرکب ہے راکبوں پا، مرکب ہے راکبوں پا، عجب انقلاب ہے، ارے ہر خانما خراب کی مٹی خراب۔ دیکھیے اساتذہ کرام نے گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تعریف میں کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے یہ گھوڑے کی تعریف میں 6 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم صورت رسول ہے جس رخش پر سوار، فیض غمی فیض قدم سے اس کے زمیں ہے فلک وقار، آتا ہے اس کے منہ پر جو ہنگام کارزار، ارے حضور ایک آن میں اجل سے وہ ہوتا ہے ہم کنار، ایک آن میں اجل سے وہ ہوتا ہے ہم کنار، بجلی میں اور اس میں نمایاں یہ فرق ہے، جس سے برا خلق ہوا یہ وہ برق ہے، جس سے برا خلق ہوا۔ تلوار کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں گے 6 مصرے۔ کاٹھی میں اس طرح ہے نہاں تیغ آبدار، پردے میں جیسے ابر کے ہو ماہ جلوہ بار، حضور اپنی چمک دکھائے تو ہو بر شرمسار، ایک وار میں حریف کے ٹکڑے کرے ہزار، مثلے ہو سامنے پہاڑ تو اس کو بھی کاٹ دے، ارے لشکر میں چل کے لاشوں سے میدان پاڑ دے۔ تصویر اضطراب ہے کوفے کے اشقیاء، سامان حشر جن میں نمایاں ہے جا بجا، نزدیک آ گئے ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ، سب محو انتظار ہیں آج جلد ساقیہ۔ ملاحظہ کیجئے حضور، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ حضرات، چند بند کی زحمت ہے کہ نزدیک آ گئے ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ، سب محو انتظار ہیں آج جلد ساقیہ، پی کر شراب ماری کہے کربلا لکھوں، ارے اصلاح فتائے کرب و بلا کی وغا لکھوں، اصلاح فتائے کرب و بلا کی۔ بس چند بند ساقی نامے کی ملاحظہ فرما لیں، ایک مرتبہ درود اور بھیج دیں محمد ملاحظہ فرمائیں کہ پیشے نگاہ رند ہے میں خانے کی صراط، آباد اہل حق سے ہے گوشہ بساط، آباد اہل حق سے ہے ہر گوشہ بساط، ساقی خوش خرام کہاں تک یہ احتیاط، ساقی خوش خرام کہاں تک یہ احتیاط، ارے جامع ملا میں ڈھال دے اب بادہ نشاط، الیاس جس کی قدر خضر آرزو کریں، ارے دے ایسی میں کہ جس سے فرشتے وضو کریں، ملاحظہ فرمائیں حضور، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ حضرات، دے ایسی میں کہ جس سے فرشتے، ملاحظہ فرمائیں ایک مصرے، کمال بھائی ملاحظہ فرمائیں گے ایک مصرے کہ وہ میں جو جان میں قدعے انما بنی، انما وہ میں جو جان میں قدعے انما بنی، وہ میں جو روح و جان تنے حل عطا بنی، وہ میں جو کیف بخش دلے قل کفا بنی، اور وہ میں جو فرش خواب نبی پر رضا بنی۔
وہ میں جو فرش خواب نبی پر. دیکھیے یہ بیت جو میں پیش کر رہا ہوں صرف آپ ہی حضرات کے لیے نہیں، یہ بیت تمام دنیا اسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. درود بھیجنے بآواز بلند محمد والے محمد. پھر سے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ وہ میں جو جان میں قدے انما بنی، وہ میں جو روح جان تنے حل عطا بنی، وہ میں جو کیف بخش دل کل کفا بنی، وہ میں جو فرش خواب نبی پر رضا بنی. بیت پیش کر رہا ہوں کہ جو خم میں دوستوں کے لیے نہر بن گئی. جو خم میں دوستوں کے لیے نہر بن گئی اور دشمنان حق کے لیے اس سلسلے کا آخری بند حضور اور ان 6 مصروں میں بڑی نازک منزل سے گزرا ہوں. ملاحظہ فرمائیں آخری یہ 6 مصرے ساقی نامے کے سلسلے کے ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے پیے بغیر نبوت ہونا تمام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ملاحظہ فرمائیں جس کے پیے بغیر نبوت ہونا تمام، پیغمبر خدا کی شریعت ہونا تمام، خلاق کائنات کی حجت ہونا تمام. ارے حضور حجت ہی کیا، صحیح پہ قدرت ہونا تمام. بھر کر سبوئے حب جناب امیر میں جو پی گئی تھی برتر منبر غدیر میں. ملاحظہ میں بس احمدوں کو تمام کر رہا ہوں کہ ہے صاحب جنگ اکبر محرو سے منجلی، دشمن کی فوج میں نہ ہو کس طرح کھلبلی. دشمن کی فوج میں آپ میری طرف متوجہ رہیں، دشمن کی فوج میں نہ ہو کس طرح کھلبلی. ارے اللہ کے ولی کہے اس کا پدر ولی، کہتی ہے ہر زباں کہ یہ ہے زیغم علی، کہتی ہے ہر زباں کہ یہ ہے زیغم علی. ارے یہ ابن شیر بے شیخ خیر الانام ہے. ارے اس کے چچا کا حضرت عباس. تو رن میں جو بڑھ رہا، رن میں جو پڑھ رہا تھا نجز زیغم نبرد، سردار اشقیاء کا بھی چہرہ ہوا تھا زرد. گرمی جنگ ہی کے تصور سے دل تھا سرد. آواز دی دلیر نے، آواز دی دلیر نے، وہ آئے ہو جو مرد. آواز دی دلیر نے، وہ آئے ہو جو مرد. بڑھ کر کہا نسب کو میرے جانتے نہیں. بڑھ کر کہا نسب کو میرے جانتے نہیں. ارے پوتا علی کا ہوں مجھے پہچان. تو ایک حسر کا سما تھا بڑھا جب یہ شیر نر، لرزاں تھے ہم لئے اسد حق سے اہل شر. ہر سمت گو کی دشت میں تھے نیزہ و تبر، پر مطمئن تھا تشنہ لب و سوختہ جگر. مثل رسول عکس نبی نے جدال کی، اور جس سمت رخ کیا وہ زمین خون سے لال کی. بس زحمتوں کو تمام کیا کہ تھے محو کارزار ادھر اکبر جماں،
برچھی لگی جو چاند سے سینے پر ناگہاں، آیا زمین پر پشت فرش سے وہ خستہ جاں، آواز دی ضعیف پدر کو بسط ہوا، ارے دیدار جلد آپ کا ابن بطول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو۔ فرماتے تھے یہ سن کے صدا شاہ مشرقین، ارے آنکھوں سے روشنی گئی، دل سے قرار و چین، کچھ سوچتا نہیں ہو کدھر میرے نور عین، کچھ سوچتا نہیں ہو کدھر میرے نور عین، پہنچے جو سر پر خاک اڑاتے ہوئے حسین، دیکھا کہ گرم ریت ہے اور گلزار ہے، برچھی سے نوجوان کا سینہ فگار ہے۔ خدا بندی عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم۔ ملاحظہ فرمائے چند بند مصائب کے، ملاحظہ فرمائے کہ بیٹھے گلے لگا کے پسر کو کیے یہ بیان، اے میرے لال، اے میرے قلب و جگر کے چین، لوٹا جل عزیز کا سامان زیب و زین، ارے تو اٹھ گیا زمانے سے جیتا رہا حسین، ٹوٹ گیا زمانے سے جیتا رہا حسین، ہے خاک تیرے بعد جہاں کی حیات پر، چھایا ہوا ہے غم کا اثر کائنات پر۔ خدا بند عالم کسی غم میں نہ رلائے آپ حضرات کو بجز غم امام مظلوم۔ چند بند مصائب کی ملاحظہ فرما لیں کہ دل کائنات کا یہی کہتا تھا کانپ کر، دل کائنات کا، یہ نفسیاتی بات ہے، دل کائنات کا یہی کہتا تھا کانپ کر، داغے جمع پہ سر نہ اٹھائے کوئی پدر، داغے جمع پہ سر نہ اٹھائے کوئی پدر، یہ صرف ابن فاتح خیبر کا تھا جگر، لاشیں جمع اٹھانے کو تنہا کسی کمر، لاشیں جمع اٹھانے کو تنہا کسی کمر۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آگے کبھی بڑھے کبھی بڑھ کر رکے حسین، ارے پھیلا کے ہاتھ جانب میں جھکے حسین۔ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی میت کو کس طرح سے اٹھایا ہے، تھوڑا سا تصور فرما لیں حضور، پھیلا کے دونوں ہاتھ، ملاحظہ فرمائیں، آگے کبھی بڑھے کبھی بڑھ کر رکے حسین، پھیلا کے ہاتھ جانب میت جھکے حسین۔ کس طرح سے میت اٹھائی ہے کہ نیچے کمر کے ہاتھوں کو رکھ کر بچشم نم میت جمع کی شہنے اٹھائی بدرد و غم، لے کر چلے تھے سرور دی چند ہی قدم، قوت نے بازوؤں کی کہا یا شہ امم، شاہد خدائے پاک کا عز و جلال ہے، ارے مجھ سے جمع کی لاش کا اٹھنا، مجھ سے جمع کی لاش کا اٹھنا محال ہے، تو مجبور ہو کے میت اکبر بچش میں تر رکھ دی امام پاک نے جلتی زمین پر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، آیا نہ کوئی مونس و جابر کہیں نظر، ایک آ بھر کے رخ کیا اس دم ترائی کا، لاشا تڑپ کے رہ گیا دریا پا بھائی کا۔ مجھ پر کھڑے تھے رن میں ادھر سرور زماں، خیمے سے چند طفل نکل آئے ناگہاں، آواز دی امام نے ان کو بسط ہوا، ارے بچوں سہارا دو، کہ اٹھے میت جمع، زخمی ہے جسم نیزوں سے سینہ بگار ہے، ارے کیسے اٹھاؤں لاش کہ دل بے قرار ہے۔
دوڑے صدا یہ سنتے ہی اطفال خرد سال، پہنچے قریب لاش تو دیکھا عجیب حال، کھا کر سنا پڑا ہے زمین پر وہ مہ جمال، اکبر کے خون سے شہ کی قبا ہے تمام لال۔ شبیر کس طرح سے کہیں دل کے حال کو، ارے حسرت سے دیکھتے ہیں برابر کے لال کو۔ تو اکبر کی لاش لے کے چلے صاحب نوا دیوڑی سے، جبکہ فضا نے دیکھا یہ ماجرا، خیمے میں جا کے خواہر شبیر سے کہا، ہائے ہائے شہید ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ، ہائے ہائے شہید ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ، حالت ہے غیر، حالت ہے غم سے غیر، شہ خوش خصال کی لاتے ہیں لاش اکبر یوسف جمال کی۔ تو یہ ذکر تھا جو آ گئے سلطان بہروبر۔ بس 2-3 بند کی زحمت، انشاءاللہ آپ بہت مصاب ہوں گے۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام سید الشہداء۔ یہ ذکر تھا جو آ گئے سلطان بہروبر، خیمے میں شاہ لے کے گئے لاشیں پسر، میت جواں کی شہ نے لٹائی جو خاک پر، میت جواں کی شہ نے لٹائی جو خاک پر، پہلو میں آ کے گر پڑی مادر برہنہ پر، چلائی سر کو پیٹ کے ہے غضب ہوا، سوئے جنا روانہ میرا تو سلب ہوا۔ میت کے گرد آ کے ہوئی جمع بیویاں، زینب پچھاڑیں کھا کے یہ بولی بست وغاں، ارے پالا تھا داغ اٹھانے کو کیا ہے میرے جماع، پالا تھا داغ اٹھانے کو کیا ہے میرے جماع، بولی سکینہ رو کے کہ بھیا گئے کہاں، ایک آ بھر کے مرحلہ دل خراش پر، ارے خود کو گرا دیا علی اکبر کی لاش پر۔ مضطر خاموش جوش بکاہت سے ہے سوا، سر پیٹتے ہیں لوگ سر مجلس ادا، شہ کے پسر کے حال کا کر ختم مرثیہ، اس کا صلہ بھی دیں گے شہنشاہ کربلا، تو ذاکر حسین علیہ السلام ہے، صدقہ یہ سب انہی کا ہے جن کا غلام ہے۔ اللہ